बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतम व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल किज़्ब व ऐनी मिनल ख़ियानह फ़इन्नका तअलमु क़अइनतल अयुनि व मा तख़फ़िस सुदूर। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका हुस्नुल ख़ातिमा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुस्नुल ख़ातिमा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़न नसूहा क़ब्लल मौत। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा बअिद बैनी व बैन ख़तायाया कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन ख़तायाया कमा युनक़्क़िस सौबल अबयस मिनद दन्स। अल्लाहुम्मा अग़सिलना मिन ख़तायाया बिस्सल्जि वल माइ वल बर्ज। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा मा शिअता सहला आमीन या रब। अज़ीज़ सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत की है उसका तर्जुमा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यअशु अन ज़िक्रि रहमानी, जो कोई अल्लाह के ज़िक्र से गफलत बरते तो अल्लाह ताला उसके लिए एक शैतान को मुक़र्रर कर देता है जो उसका दोस्त होता है। यानी हर तरह से, किसी भी तरह से जब हमको मौका मिलता है अल्लाह की याद से जुड़ने का, अल्लाह की बातों से, अल्लाह के ज़िक्र से, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से जुड़े रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सभी को मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीकली जो दर्स होता है, तो आज इंशाअल्लाह ताला क्योंकि सफ़र का महीना शुरू हो चुका है, तो इस सफ़र के महीने की हकीकत क्या है, जो सफ़र के महीने को लेकर लोग मनहूसियत का महीना कहते हैं नाउज़ बिल्लाह, तो उसकी हकीकत इंशाअल्लाह ताला हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। और इसको मनहूसियत का कहने की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है और हकीकी तौर पर मनहूसियत किसमें है, इंशाअल्लाह ताला वो हम लोग जानेंगे। सफ़र का महीना, और ये इसको बदशगुनी का भी महीना कहते हैं। देखिए, सफ़र का महीना कैलेंडर का जो दूसरा महीना है, यानी मुहर्रम के बाद जो महीना शुरू होता है, ये दूसरा महीना है हमारे इस्लामी कैलेंडर से, जिसके हवाले से लोगों में बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। एक तरफ इसके साथ बहुत सी तौहुमात और बदशगुनियाँ वाबस्ता कर ली गई हैं, तो दूसरी तरफ इनके खुद साख्ता हल भी तलाश कर लिए गए हैं। जैसे इस महीने में शादी ना करना, चने उबालकर महल्ले में बांटना ताकि हमारे घर की बलाएं दूसरों की तरफ चली जाएं, आटे की 365 गोलियां बनाकर तालाबों में डालना ताकि बलाएं टल जाएं और रिस्क में तरक्की हो, 311 या ज़्यादा से ज़्यादा सूरह मुज़म्मिल का पढ़ना, इस महीने को मुर्दों पर भारी समझना और इसकी 13 तारीख़ को मनहूस समझना, जिसको 13 तेज़ी भी कहा जाता है। इन तमाम बातों की दीन में कोई हैसियत नहीं, क्योंकि माह और साल रात और दिन के आने जाने से तरतीब पाते हैं। ये जो हमारे दिन और रात बदलते हैं, इसी की वजह से महीने होते हैं, फिर महीनों से साल बनता है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र फरमाया है वजअलना अल-लैला वन-नहारा आयतैनि फमहौना आयतल लैलि वजअलना आयतन नहारि मुबसिरा लितबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अददस सिनीन वल हिसाब। हमने रात और दिन को 2 निशानियाँ बनाया है। रात की निशानी को हमने बेनूर और दिन की निशानी को रोशन बनाया ताकि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो और ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब जान सको। इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि दिन और रात का बदलना और दिन को रोशन रखना, रात को तारीक रखना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। इसी से तुम सालों की गिनती और हिसाब तुम जान सको, इसलिए अल्लाह ताला ने ये दिन और रात रखे हैं। दिन का निकलना, सूरज का तुलू और गुरूब होना, रात का छा जाना, सब अल्लाह की निशानियों में से है, क्योंकि दिनों से मिलकर हफ्ते और हफ्तों से महीने और महीनों से साल बनते हैं। यही महीने, साल, ज़माना है।
اسی کو زمانہ کہتے ہیں جس کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا، بندوں کو کچھ بھی معاملہ پیش آتے ہی فوراً کہتے ہیں آج کل کا زمانہ خراب ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ بندے خراب ہے، بندے کے اعمال خراب ہے، لیکن ہم کو کیونکہ علم نہیں ہے تو فوراً ہم زمانے پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر کچھ بھی باہر حادثہ ہو، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور سب لوگ دیکھ کر ٹھہر کر دیکھ رہے ہیں تو دل میں بہت تڑپ سی ہوتی ہے، لیکن کوئی جا کر کچھ کرتا نہیں۔ کیوں؟ جو کرے گا پھر وہ پھنس جائے گا۔ بہرحال ایسے کئی حادثے ہوتے ہیں تو کوئی آگے بڑھ کر کسی کی مدد نہیں کرتا، تو فوراً کہہ بیٹھتے ہیں کہ لوگ تو صرف تماشا دیکھتے ہیں، زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا الدہر، میں زمانہ ہوں، لوگ اور مجھے گالی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے حدیث میں وہ آئے گا۔ تو ہم کو زمانے کو، مہینوں کو، دنوں کو برا کہنے کا نہیں ہے، بلکہ برا انسان ہوتا ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یعزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، یعنی کہ بندہ آدم کی اولاد زمانے کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، انڈائریکٹ اس نے اللہ کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے اللہ کو۔ حالانکہ زمانہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ چاند اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے، اس لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی نحوست کی ابتدا ہوتی ہے۔ پر اکثر پہلے ہی چاند دیکھتے ہی چھوٹا سا، جیسے یہ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ نحوست کا وقت کی شروعات ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ نحوست کی ابتدا نہیں ہے، نہ کسی کی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ کون سے مہینہ، کون سا دن، کس کے لیے کیا خوشخبری یا کیا بری خبر لے کر آئے، یہ ہم نہیں جانتے، اس کو مہینوں سے منسوب کرنا نہیں چاہیے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پر نہیں، بلکہ انسان کے اپنے عمل پر ہے، کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ سالوں کا حساب کیا جا سکے اور عبادت کے اوقات معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ مہینوں کو جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے حساب کتاب میں، ہماری زندگی کے جینے کے طریقوں میں ہمارے لیے آسانی ہو، جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ چنانچہ جو چاند سے کیلنڈر، قمری کیلنڈر ہو یا شمسی ہو یا بکرمی، کہیں محرم ہو یا سفر ہے، تو کہیں جنوری اور کہیں فروری اور کہیں چیت اور بیساکھ، یعنی ہر مہینے کے اپنے اپنے رہنے سماج والوں نے اپنے اپنے اس طرح کے نام رکھ لیے ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کہ محرم، سفر، اس طرح ذوالحجہ، ذوالقعدہ، اس طرح کے یہ مہینے ہمارے اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کی ہے، یعنی جو روزانہ آپ عبادتیں کرتے تھے، اسی سفر کے مہینے میں بھی آپ نے وہی معمول کی عبادتیں کی ہیں۔ ان عبادت کے علاوہ کوئی خاص عبادت آپ نے نہ کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا، اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ جو اس مہینے میں کہتے ہیں نا کہ اس مہینے میں بلائیں آتی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے ایسی کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا۔ اور خاص کر تہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اس مہینے کو سفر کہنے کی وجہ کیا ہے اور سفر کا معنی کیا ہے؟ کیوں اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ جانتے ہیں۔ دیکھیے عربوں کے یہاں، یعنی کہ جب مکے کے جو لوگ تھے، عرب جو لوگ تھے، ان کے یہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے، اس کی بنیاد وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم میں جنگ و جدال سے باز رہتے تھے۔ یہ ہم نے پچھلی کلاسوں میں بھی جانا کہ جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ ہے، اس میں عرب کے جو لوگ تھے
जो जंग व जिदाल करके लूट मार करके जो सामान लूटते थे, तो वो लोग 3 महीने में, चूँकि हुर्मत वाले महीने थे, तो वो लोग भी इन महीनों का एहतराम करके महीनों को खिसक दिया करते थे। यह हमने पिछली क्लास में जाना। बहरहाल, तो यहाँ पर चूँकि 3 महीने लगातार उनको जंग व जिदाल करने से बाज रहते थे और इंतज़ार करते थे कि ये पाबंदियाँ ख़त्म हो तो वो निकले और लूट मार करें। लिहाजा सफ़र शुरू होते ही, जैसे मुहर्रम ख़त्म हो गया, सफ़र का महीना लगते ही वो लूट मार, रहज़नी और जंग व जिदाल के इरादे से जब घरों से निकलते तो इनके घर खाली रह जाते। अब 3 महीने बेचारे जकड़े हुए थे घरों में कि 3 महीने अल्लाह ताला ने जंग करने से मना किया, लूट मार से मना किया, इसीलिए वह घरों में रहते थे। लेकिन जैसा ही सफ़र का महीना शुरू हो जाता था, वो 3 हुर्मत वाले महीने तो हट गए। अब उनको आज़ादी मिल जाती थी कि अब से ये महीने में वो लोग लूट मार करने के लिए घर से निकल जाते थे। तो घर, जाहिर सी बात है कि जब घरों से निकल जाएंगे तो उनके घर खाली रह जाएंगे। तो इस तरह अरबी में ये मुहावरा सफ़रुल मकान यानी कि घर का खाली होना मशहूर हो गया। जब ये इस महीने में घर का खाली होना, सफ़रुल मकान, इस तरह कहे जाने लगा। सफ़रुन और सिफ़रुन के माने हैं खाली होना, जैसे सिफ़र का हिंसा अरबी में कहते हैं, यानी ज़ीरो। बहरहाल, बैतुन सिफ़रुन मिनल मता यानी कि घर सामान से खाली हो गया। इस तरह के ये लोग इस तरह के नाम रखते थे सफ़र के महीने में। अरबों ने जब ये देखा कि इस महीने में लोग कत्ल होते हैं और घर बर्बाद या खाली हो जाते हैं, तो इन्होंने इससे ये शगुन लिया कि ये महीना हमारे लिए मनहूस है। करते खुद आमाल थे, लेकिन अपने आमाल का वबाल, अपने आमाल की वजह किसको बना देते थे? महीने के ऊपर डाल देते थे। ये लोग खुद कत्ल गारत करते थे, लूट रहज़नी करते थे और ख़ुद करेंगे आमाल, बुरे आमाल करेंगे, और मनहूस किसे कहेंगे? महीने को कहेंगे। और घरों की बर्बादी और वीरानी की असल वजह पर गौर ना किया, ना ही अपने अमल की खराबी का एहसास किया, ना लड़ाई झगड़े और जंगो जिदाल से ख़ुद को बाज रखा, बल्कि इस महीने को ही मनहूस ठहरा दिया। जबकि नहुसत के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 144 में अल्लाह ताला ने कहा, वकुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामह किताबन युल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हर इंसान का शगुन, यानी शगुन कहते किसे हैं? जो इंसान अमल करता है, अच्छा या बुरा, या अच्छा शगुन या बुरा शगुन, तो जो कुछ भी करता है हमने वो शगुन इसके गले में लटका रखा है, और क़यामत के रोज़ हम एक किताब इसके लिए निकालेंगे जिसे वो खुला हुआ पाएगा। यानी इसने जो कुछ आमाल किए हैं वो एक किताब की शक्ल में इसकी गर्दन में हमने खुद लटकाया रखा हुआ है, और जब क़यामत होगी तो वो गर्दन में से उसके हम निकाल कर रख देंगे कि उसने क्या क्या किया है। जैसे अगर हम आजकल के इस दौर में, इस मॉडर्न दौर में अगर हम एक मिसाल लेंगे, जैसे हमारे फ़ोन में सिम या चिप होती है, तो वो सिम के ज़रिए आपका मोबाइल में आपने जो कुछ इस्तेमाल किया है, कई सालों का डेटा जो उसमें मौजूद होता है, तो वो मौजूद, हमको हर चीज़ जब उसको देखा जाता है तो उसमें आपका हर चीज़ आपने क्या क्या किया है वो तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी तरह हमारे नाम आमाल को भी अल्लाह ताला ने खुद हमारे गले में लटका रखा है, और क़यामत के दिन तुमने अच्छा शगुन किया है या बुरा शगुन, तुम्हारे जो भी तुमने आमाल किए हैं वो सब अल्लाह ताला वहाँ पर खोल कर दिखा देंगे। उसके बाद कहेंगे, पढ़ अपना नाम आमाल, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तो खुद ही काफ़ी है, यानी तू खुद देख लेगा कि तूने क्या कमा कर लाया है। ये आयत वाज़े करती है कि इंसान की नहुसत का ताल्लुक़ इसके अपने अमल से है, जबकि उमूमन वो ये समझता है कि नहुसत कहीं बाहर से आती है। अक्सर का ख्याल होता है ना कि नहुसत कहीं से बाहर से आती है, लेकिन नहुसत, असली जो नहुसत है वो इंसान के अपने आमाल है। चुनाचे वो कभी इंसान को, कभी किसी जानवर को, तो कभी किसी अदद को, और कभी किसी महीने को मनहूस करार देता है। उसके खुद के अमाल होते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे पर डाल देता है, या किसी जानवर को मनहूस करता है कि इस जानवर के आने से ऐसा हुआ, ये अदद इतने बार करने से ऐसा हुआ, तो कभी किसी महीने को वो मनहूस करार देने लगते हैं। अरबी में जो नहुसत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो तीरा है, यानी कि तैरा से निकाला गया है, जिसके माने परिंदे के तैर, त्यूर
پرندے کو کہتے ہیں۔ عرب چونکہ یعنی کہ عرب لوگ چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، یعنی کہ ان کو جب فال نکالنا ہوتا تھا تو وہ لوگ پرندوں کو اڑا کر فال لیتے تھے، اس لیے طائر یعنی کہ بدفالی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی کہ برا شگن لینا۔ پرندوں کو اڑا کر وہ اپنا فال نکالتے تھے کہ یہ کام فلاں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کرے تو کیسا ہوتا، اس طرح وہ لوگ بدفالی کرنے لگے۔ اسلام میں کہیں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنے طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتی ہے۔ جو کچھ بھی انسان کو اچھائی یا برائی پہنچتی ہے تو وہ فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ ایسا شخص جو برا شگن لیتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ جب تمہیں خیال ہو برے شگن کی، برے فال نکالنے کی، تو تم کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی جو کسی چیز سے بدفالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ یہاں پر پوری حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو کسی چیز سے بدفالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ کہے اے اللہ، یعنی اب آپ کو علم میں نہیں تھا کہ فعل نکالنا گناہ ہے، خاص کر بدفعل نکالنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہی بلکہ یہ شرک میں شامل ہے۔ اگر آپ فعل نکالتے ہیں تو یہ شرک میں شامل ہوگا۔ اگر کسی سے یہ گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ کہے، وہ یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ وہ کہے اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر کبھی کوئی خیال آئے کہ ہم فعل اس طرح کا فعل نکالے تو فوراً چاہیے کہ اس کو یہ دعا پڑھے، کیونکہ جو بھی فعل ہوتا ہے یعنی کہ ہماری زندگی میں اچھا یا برا جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اس میں اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے۔ اور اس طرح بعض کو کیا ہوتا ہے، فعل نکالنے کی بہت بری عادت ہوتی ہے، جیسے کہ فعل نکالنا مطلب اس طرح کرنے سے ایسا ہوگا، یہ جو ہماری سوچ ہے اس کے بارے میں دیکھیے۔ جیسے کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، جیسے کہ کوئی ایک شخص گھر سے نکلا تو بلی راستہ اس کے کاٹ گئی، کالی بلی، خاص کر کالی بلی یہاں پر مراد لی جاتی ہے، بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور گھر واپس آ گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بلی راستہ کاٹ گئی تو اب اس کا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں، وہ فوراً گھر کو واپس لوٹ آ جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں یہ شرک ہے، حقیقت میں یہ ایک شرک ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اور شیطان ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ صبح ہم کسی کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج میں نے تیرا چہرہ دیکھ لیا تو آج میرا سارا دن خراب ہو گیا۔ اور اکثر ماں باپ بھی یہ فعل نکالتے ہیں اپنی اولاد کو لے کر کہ میں نے آج بیٹے کی صورت دیکھی تو آج میری کوئی کمائی میں برکت نہیں ہوئی، بیٹی کا چہرہ دیکھا تو آج سارا دن مجھے اللہ تعالیٰ نے پیسے نصیب کیا، اللہ اکبر۔ اس طرح بہت ساری ہے اس میں توہمات جس سے انسان فعل نکالتے رہتا ہے۔ تو اسی طرح آنکھ پھڑک کے اگر کوئی لیفٹ آئی پھڑک جائے تو کہتے ہیں کہ آج کوئی بری خبر سننے والے ہیں، اور اسی طرح اگر ہاتھ میں کھجلی ہو جائے تو امید لگا بیٹھتے ہیں کہ آج اسے پیسہ ملنے والا ہے۔ بہرحال کبھی کوئی جوتے کے اوپر کوئی جوتا رکھ دیے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا منحوسی ہے، تو اب آج تو پھر کوئی کہے گا کہ اس سے کیا ہوگا، تجھے کوئی باہر جانے پر یعنی سفر کرنے پر تجھے کوئی سفر پیش آئے گا۔ اسی طرح رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، جیسے یعنی کہ کلرز میں بھی شگون لیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے سیاہ کپڑا پہن لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہو جائے گا، اسے کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، اور یہ احترام کے منافی ہے، اور کہتے ہیں کہ کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، کالا کپڑا کیونکہ خانہ کعبے کا غلاف ہے،
اور ہمیں اس کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ ہم پیروں میں ہاتھوں میں وہ پہنتے ہیں تو نہیں پہننا چاہیے یہ سمجھتے ہیں. اور سبز جوتا نہ پہننا بے ادبی ہوگی. اگر سبز جوتا ہرے کلر کا جوتا پہنیں گے تو یہ بے ادبی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا گنبد کا رنگ کیا ہے؟ سبز ہے. تو اس طرح انسان نے خود ساختہ طور پر کچھ چیزیں اپنے لیے نہ صرف حرام کر لی بلکہ ان کے ساتھ قسمت بھی جوڑ دی. یہ کلر نہیں پہننا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، یہ سب اپنی من گھڑت باتیں، پرانے جاہلانہ رسم و رواج، پرانے لوگوں کی توہمات شگن سے انسان نے اپنی زندگی کو وبال میں ڈال دیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا، جس کو وہ سمجھتا ہی نہیں، بہت معمولی سا سمجھتا ہے، لیکن قرآن اور احادیث میں اس کی کھلی ممانعت آ گئی ہے. یہ سب ایسے وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کرواتا ہے. یہی تو ہے ان شیطان یجری من الدم. شیطان ہماری رگوں میں کیسے دوڑتا ہے اور کیسے وسوسے ڈالتا ہے. اسی طرح توہمات کے ذریعے ایسا مت کر، ایسا کرنے سے ویسا ہوگا. یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے. اسے معمولی سمجھتے ہیں، جس فوراً اپنے کرنے کی اپنے اعمال کا وبال جب دوسروں پر ڈال دیتے ہیں تو اس سے ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے. ہماری روح جو اللہ سے باتیں کرنے والی ہوتی ہے، جو پاک ہوتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے. جب روح کمزور ہو گئی تو پھر ہماری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں سے وہ خشوع و خضوع، وہ عاجزی و انکساری اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے اور ہمارے دل سخت ہونے لگتے ہیں. اور جب دل سخت ہونے لگتے ہیں تو پھر اللہ کی مہر آ جاتی ہے. پھر جب اللہ کی مہر آ گئی تو پھر ہمیں صحیح اور غلط کہاں سے سمجھ میں آئے گا، کہاں سے اللہ کی آیتیں ہمارے دلوں پر اثر کرے گی. بہرحال اس کے برعکس اگر اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل ہو، انسان کو جرت اور بہادری اعتماد دیتا ہے. اگر یہ کہہ لے نہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ہوا ہے وہ سب میرے اللہ کی وجہ سے، اللہ کی حکمت اس میں شامل حال ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. آج اگر میرے ساتھ کچھ معاملہ ہے تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. میرے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے، میں نے تو کچھ نہیں چاہا، برا نہیں چاہا، لیکن اگر میرے ساتھ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے اس کو اللہ نے اجازت دی ہے. بہرحال ہر چیز میں اللہ کی مشیت جانے اور توکل کرے کہ اللہ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. میرے لیے کافی، اللہ کافی ہے. حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ بھروسہ اگر اس نے کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بہادری اور جرت عطا فرماتا ہے کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں لاکھوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وہ اپنے اندر روحانی طاقت کو محسوس کرتا ہے، ایسی طاقت کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنی طاقت عطا فرماتے ہیں، ایسے جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کی تربیت میں لگ جاتے ہیں. چنانچہ ایسے کبھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. کبھی کوئی شرک کی بات آ جائے تو فوراً کہنا چاہیے انی توکلت علی اللہ، بے شک میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، مجھے یہ بدشگنی ان چیزوں میں کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو تھام لیتا ہے. اسی طرح عرب کے لوگ ہی نہیں، اہل جو کتاب تھے وہ لوگ بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اس طرح کے شگن لینے لگے. اہل کتاب پہلے کے لوگ بھی، وہ لوگ بھی جب اصلی تعلیم سے دور ہو گئے تو وہ لوگ بھی شگن لینے لگے، جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 51 میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، جس کا ترجمہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اہل کتاب کو جب ان کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، تب بھی وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. جبت کہتے ہیں ایک قسم کے بت کو جس سے وہ مانگتے تھے، جس کی وہ پوجا کرتے. اور طاغوت اکثر تو زیادہ تر علماء نے اس کو شیطان کہا ہے، یعنی شیطانی فطرت، بری سوچ والے، اس پر ایمان لاتے ہیں. جبت بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ لوگ کے پاس کتاب تھی، اللہ نے کتاب میں ہر چیز واضح کر کر بتائی تھی، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جبت اور طاغوت کے پیچھے پڑ گئے. اسی طرح شگن کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے. برا شگن، اچھا شگن آپ کر سکتے ہیں لیکن برا شگن کرنے کا حکم نہیں ہے. اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں، جیسے کہانت، فالگیری، شگن اور تہمات، ان سے منع کیا گیا ہے.
ना किसी का फाल निकालेंगे, ना शगुन लेंगे, और ना ही कोई कहानत, कोई ऐसे किस्से कहानियों पर आप भरोसा करेंगे। इस्लाम इन तमाम चीज़ों से मना करता है, क्योंकि हकीकत ये है कि अल्लाह की इजाज़त जब तक ना हो, कोई शख्स आपको ना नफ़ा पहुंचा सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। ना कोई बीमारी, ना कोई जिस्म में कोई बीमारी दाखिल हो सकती है। पहले मरीज़ को बीमारियां जहाँ से आती थी, यानी अल्लाह की मर्ज़ी से, बाकी लोगों को भी वहीं से आएगी। अगर किसी को अल्लाह ने बीमार किया तो दूसरों को भी अल्लाह ही बीमार करेगा, ये ख्याल रखना चाहिए। हाँ, लेकिन बाज़ वायरल बीमारियां होते हैं कि जिससे हमको तदबीर यानी एहतियात पकड़ना चाहिए कि भाई उनको ऐसी बीमारी है जो लगने वाली है, जो वायरल है, जो पहुंच सकती है। तो जैसे कि हमारे कोरोना आया था, तो वैसे उसमें एहतियात करना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन आम बीमारी जो है, जो नहीं फैलती, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर होता है ना, बाज़ को बहुत सारे अल्लाह ताला जिस्मानी दर्द देते हैं। कभी किसी को किडनी का प्रॉब्लम, तो कभी कहीं शुगर, थायराइड, बीपी, ऐसे बहुत सारी आज कॉमन हो चुकी हैं ये डिजीज़ेस। तो अगर किसी के पास है तो बेचारा, अगर जैसे बीवी बीमार है तो शौहर उसे ताने देने लगता है, तो हर वक्त साल भर की बीमार है, बीमार 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 बोलकर बेचारे पर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जुल्म हो जाता है। हालांकि वो अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह देता है, कोई बंदा नहीं चाहता, अपने हाथ में नहीं होता है कि वो कौन चाहता है कि वो खुद बीमार है। वो खुद बीमारी ख़रीद कर नहीं लाते, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से है। हाँ, ये एक और चीज़ है कि अल्लाह ताला ने अगर सेहत दी है तो उसका अच्छे से ख्याल करें। अगर आप हर वक्त बाहर का ऐसे फूड खाएंगे जिससे बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपने अपने हाथों से बीमारी कमा ली। लेकिन बाज़ अच्छा सेहतमंद है, लेकिन अचानक से उसके जिस्म में ऐसी ऐसी बीमारियां लाहक हो जाती हैं, तो वो अल्लाह ही की तरफ से है। उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये सब अल्लाह ही की तरफ से है। नफ़ा, नुकसान, बीमारी, शिफा देना सब अल्लाह ही के ज़ात से है। इसी तरह जो पहले के जो लोग थे, उल्लू से बदशगुनी लेने की भी कोई हकीकत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो उल्लू से भी, उल्लू जिसे कहते हैं, उससे भी बदशगुनी लेते हैं। यानी अरबों के यहाँ एक उल्लू ऐसा परिंदा था जिसका बोलना नहुसत की अलामत थी, जबकि मगरिब में उल्लू अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है, और हमारे यहाँ बिल्ली का रोना या बोलना मनहूस समझा जाता है। अगर बिल्ली रोने लगे तो फ़ौरन कहते हैं पता नहीं अब घर में कौन मरने वाला है, ये समझते हैं अगर बिल्ली अगर रो दे। इसी तरह अहले यूरोप तीरा के अदद को मनहूस समझते हैं। इसी तोहम परस्ती के नतीजे में इनकी बाज़ इमारतों में 13वीं मंजिल को 13 का नंबर नहीं दिया जाता। अहले यूरोप के जो लोग थे 13 के अदद को मनहूस समझते थे, तो वो लोग इस वहम की वजह से उनकी जो बिल्डिंगें बनाई जाती थी तो उसमें 13 का नंबर नहीं दिया जाता था। इसके असरात हम पर भी हैं। जो मगरिबी जो ममालिक में जो जो सोच है, वही सोच आज हमारे भी, इसके असरात हम पर भी हो रहे हैं। खुसूसन हमारे पास भी 13 तारीख को मनहूस समझते हैं। इसके बरक्स चीन में खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। यही देखिए 13 नंबर को चीन जैसे ममालिक में खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। अदद 13 का ही है, मगर बाज़ इसको नहुसत और बाज़ खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं। तो दुरुस्त क्या है? हकीकत यही है कि ये जिब्त है, यानी कि बेहकीकत बातें हैं और तहमात हैं। इससे मुतालिक एक हदीस है, हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आपने हमें हुदैबिया में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुदैबिया में सुबह की नमाज़ पढ़ाई। ये वाक़या बारिश के बाद का है, जो रात को हुई थी, यानी रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी। सुबह के टाइम पे आपने हुदैबिया में सुबह की नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज से फ़ारिग हुए तो लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, क्या तुम जानते हो तुम्हारे रब ने क्या कहा है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, यानी अब ये हदीस कुदसी है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदों ने इस हाल में सुबह की कि कुछ मुझ पर ईमान लाने वाले थे और कुछ मेरे साथ कुफ्र करने वाले थे। जिसने ये कहा कि अल्लाह के फजल और इसकी रहमत से हम पर बारिश हुई, बस वो मुझ पर ईमान लाने वाला और सितारों का कुफ्र करने वाला है। और जिसने कहा कि फ़ला फ़ला सितारे की वजह से बारिश हुई, बस वो मेरे साथ कुफ्र करने वाला और सितारों पर ईमान लाने वाला है। देखिए, इस हदीस से
اچھی طرح سے واضح ہو گیا کہ بارش کا آنا ہر چیز کا، ہر معاملے کا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر کسی نے یہ سوچا کہ ارے فلاں ستارے کی وجہ سے اس طرح ہوا ہے، ہم نے ستاروں کو دیکھا تھا اور بارش ہونے والی تھی، اس طرح کے ان لوگوں نے کچھ پریڈکٹ کر دیا اور کہا اس کو ستاروں سے منسوب کر دیا، تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور گویا ستاروں کو اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامت سمجھنا انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ آج بھی ستاروں سے اپنا فیوچر وہ پوچھتے ہیں، اپنا فیوچر جانتے ہیں، جیسے لیبرا ہو یا چینس یا پتہ نہیں ایسے بہت سارے ہیں۔ تو اگر یہ مہینے میں آپ پڑھیں گے اسکارپین، تو اس طرح یہ مہینے میں ان کے ساتھ اس طرح ہوگا، بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوگا، آپ اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوگا۔ آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے یہ آپ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ البتہ اچھی چیزوں کو اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی چیز ہو گئی، جیسے کہ کوئی آ گئے مہمان یا کوئی ایسا انسان آ گیا جسے آپ ناپسند کرتے ہیں، پہلے آپ سمجھتے تھے کہ اس کے آنے سے بدشگنی ہوتی ہے، ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے، لیکن جب آپ کو علم آ گیا تو آپ اچھا شگن لے اس سے اور کہے کہ میرے گھر ایک مہمان آیا ہے، اور جب مہمان آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور جب ہمارے گھر سے جاتا ہے تو وہ بہت ساری ہمارے گھر کی پریشانیاں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو ہر معاملے میں صرف اچھا شگن لینے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، نہ کہ برا شگن۔ اسی طرح ماہ سفر کے حوالے سے ایک اور انتہائی بے بنیاد اور منحوسی کی طرف جس کو منسوب کرتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خوشی منائی جاتی ہے، سفر کے مہینے میں کچھ دنوں میں خوشی منائی جاتی ہے، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحت یاب ہوئے تھے، تو یہ سوچ کر وہ سیر و تفریح کے لیے نکلتے تھے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس کے بارے میں جو یہ لوگ حدیث من گھڑت ایک بات ہے، فبدا برسول اللہ بول کر ایک حدیث آئی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بیماری کی ابتدا ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کی، کچھ اس طرح کی من گھڑت بات کو بنیاد بنا کر اس مہینے کی آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے۔ آپ صحتیاب ہوئے تھے، آپ کو بیماری آئی تھی اور آپ اچھے صحتیاب ہو گئے تھے، تو یہ سوچ کر آپ لوگ یہاں کے جو اس دور کے لوگ ہیں یا اس دور کے بعد سے جو لوگ آ رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مہینے کے آخر کی جو بدھ ہوتا ہے، وینسڈے کو جو آتی ہے، تو اس کو خاص کر چھٹی دی جاتی ہے، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، خصوصاً ہاتھ سے کام کرنے والے جو کاریگر ہوتے ہیں، مزدور وہ لوگ چھٹی مناتے ہیں اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں، باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس دن چھٹی دینا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے، خاص اس دن اس سوچ کے ساتھ کہ چوری بنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ کچھ میٹھا بنایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحتیاب ہونے کے بعد چوری کھائی تھی۔ بہرحال خواتین اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لوگ خاص طور پر تفریح کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ اس کی دلیل نہ تو سیرت کی کتابوں میں ہے، نہ احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط اور ذہن واضح ہونا چاہیے کہ خوشی اور غم، نفع اور نقصان سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی، یعنی تمہاری قسمت میں اللہ نے اگر لکھا تھا
आप बाहर निकलते ही एक्सीडेंट होना तुम्हारी किस्मत में लिखा था, तो फिर इसको कोई टाल नहीं सकता था। यही सोच इंसान को हर हाल में मुतमईन रखती है कि जो हुआ अल्लाह के इज़्न से हुआ, इसमें ज़रूर अल्लाह की कोई हिकमत पोशीदा है। इसी तरह अक़ीदे तौहीद मज़ीद पुख्ता होता है और इंसान जान लेता है कि असल पनाह देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। इसी तरह वो शिर्क जैसे गुनाह कबीरा से बचता रहता है। इसी पर हमें कारबंद रहने के लिए ये दुआ सिखाई गई है, यानी कि अगर किसी को इस तरह फाल निकालने की बीमारी है, इस तरह करंट चले गया, खुशी का काम हो रहा है, करंट चले गया, तो समझते हैं कि अब सारी ज़िंदगी मियाँ बीवी लड़ते रहेंगे, ये रिश्ता हमारे लिए अच्छा नहीं था, फ़लाँ चीज़ें, पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें मंसूब की जाती हैं, हाँ, जिसको शरीयत का हिस्सा या अपनी किस्मत से जोड़ देते हैं। तो ऐसे बंदे को जिसको ये आदत है, ख़ास कर वो बंदा को चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज के बाद ये मसनून दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुअती लिमा मनाता वला यनफउ ज़ातल जद्दी मिनकल जद, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, कोई रोक नहीं सकता जो आप अता करे और कोई दे नहीं सकता जिसको आप रोकना चाहे, और आपके अज़ाब के मुकाबले में किसी दौलतमंद को इसकी दौलत फ़ायदा नहीं दे सकती। ये सोच एक मुसलमान की होनी चाहिए, ना कि किसी अपने जो तोहमात है, वो अपनी जो फाल निकालने का जो तरीक़ा है, जो उसने अपने अंदर बिठा लिया है, उसको किसी और की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं, अगर इस तरह के तोहमात हमारे अंदर आ रहे हैं तो इसका इलाज क्या है। यानी इस तरह के शिर्क को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी सोच को अच्छी रखना चाहिए, यानी कि हमेशा अच्छी गुमान के साथ रहना चाहिए, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, इसके साथ रहना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी कोई परेशानी आ रही है तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जो सुन्नत से साबित है, कहे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। फिर देखिए अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कैसे फरमाता है, आपके हालात कैसे बदल कर रख देता है, क्योंकि जब बंदा उसके ऊपर तवक्कल करता है तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। इसी तरह अगर किसी दुश्मन का खौफ हो रहा है तो कहे दुआ जो हमारे सहाबा ने पढ़ी थी, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। कभी शौहर का खौफ होता है, तो कभी सास का, तो कभी माँ बाप का, या कभी अपने किसी ऐसे दुश्मन का, तो पढ़े हस्बी अल्लाह हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। उस शिर्क जो हमारे अंदर खौफ जो बैठ रहा है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा और फिर अल्लाह की मदद आएगी। ये सब तवक्कल के है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है, जो बंदा मेरे साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस कुदसी है, मुस्नद अहमद की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अना इंद अब्दी बि ज़न्निम बी, जैसा बंदा मेरे बारे में सोचता है मैं इसके साथ वैसा ही करता हूँ। इन्ना ज़न्न बि खैरन फलहू, अगर बंदा मेरे बारे में अच्छा गुमान करता है, यानी कि नहीं मेरे साथ अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अगर वो इस तरह सोचता है तो फिर अल्लाह ताला उसके साथ अच्छा ही करता है। व इन ज़न्न शर्रन फलहू, और अगर वो व इन ज़न्न शर्रन फलहू, अगर वो अल्लाह ताला से ये गुमान करता है कि अल्लाह ताला मेरे साथ पता नहीं क्या बुरा होने वाला है, तो फिर उसके साथ वैसा ही बुरा हो जाएगा। ये हमारे गुमान की वजह से है। तो चाहिए कि जो भी वहमात आते हैं, जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो कहे इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि नफ़ा और नुकसान मेरे अल्लाह के हाथ में है, बिल्ली के हाथ में नहीं है। फ़लाँ कपड़ा पहनने से मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीमारी और सेहत देना या अंत शाफ़ी अंतल काफ़ी, अल्लाह ही शिफा देने वाला है और अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम अच्छा गुमान करो। इसका जो असल वजह है, ये जो हमारी तोहमात हमारे अंदर आती हैं, ये तमाम चीज़ों को निकालने के लिए हमको चाहिए कि सबसे पहले हम अच्छे गुमान करें, क्योंकि अच्छा गुमान ये इबादत है, ये एक इबादत करना है। आइए जानते हैं कि इसके हमारे जिस्म पर क्या असरात होते हैं। इस तरह अगर हम नेगेटिव पॉइंट रखें, बुरे गुमान रखें, तो हमारे जिस्म पर इसके क्या असरात होते हैं। इससे सबसे ज़्यादा हमारी रूह कमज़ोर पड़ जाती है। तो रूह जब कमज़ोर हो गई तो फिर अल्लाह के हम जो दुआ करेंगे वो अल्लाह तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि हमारे जो अल्फाज निकलते हैं वो अल्लाह को तवक्कल से पुकारना है। तभी जब तक हमारी रूह ताकतवर नहीं होगी, अल्लाह हमारी दुआओं में वो असर नहीं होगी, हमारी ज़बान में वो तासीर नहीं होगी। तो जो भी काम करे सिर्फ़ और सिर्फ तवक्कल के साथ करे, इससे ये हमारे फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, आप अच्छे ख़यालात रखेंगे, कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। किसी की औलाद छिन जाती है तो किसी का शौहर मर जाता है, कहीं ना कहीं किसी को दौलत में नुकसान होता है, तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह का था अल्लाह ने ले लिया,
اور کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، اللہ ایک نہ ایک دن مجھے سنبھال لے گا۔ اس سے دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو نگیٹیوٹی آنے لگتی ہے، وہ اس خیال جو برے خیالات آتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ شانت رہنے لگتا ہے، وہ سکون محسوس کرتا ہے، اور جب سکون محسوس کرنے لگتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سچویشن سے ہم کیسے نکلے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین راستے دکھاتا ہے۔ لیکن جو بندہ پریشان ہوتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، کیوں ہو گیا، اس نے کیا، اس نے کیا، فلاں کیا، فلاں بندوں پر ڈالتے رہتا ہے، تو یاد رکھے تو پھر وہ بندہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، اور غصے میں رہتا ہے، چڑچڑا رہتا ہے، تو پھر وہ اللہ پر توکل کرنے والا نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بندوں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، جبکہ اس کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے اور خود کو سنبھالے۔ اسی طرح اللہ، اور تیسرا جو ہم اگر توکل کریں گے، اچھا گمان رکھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دنیا میں دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، بھلے ہی میرے پاس 4 ویلر گاڑی نہ ہو، بھلے ہی میرے پاس سائیکل ہو، الحمدللہ میں اس پر راضی ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں نہیں تو مجھے آخرت میں نواز دے گا۔ ایسی سوچ رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اس دنیا میں ہمیں دیتا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے جسم پر بہت اثر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے کہ کس چیز میں تمہاری بھلائی چھپی ہوئی ہو، جو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی دشمنی یا غلط ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ توکل ہونا چاہیے ایک مسلمان کو۔ اسی طرح دل دماغ میں اگر کسی کے لیے نفرت ہو رہی ہے، حسد جلن ہو رہی ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے، تو اس کو فوراً نکالے، اس کو بدلے، اس کو جیسے کہ اگر پچھتاوا ہو رہا ہے، پچھلے پاسٹ میں ہم نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو اس سے سبق لینا چاہیے، نہ کہ پچھتاتے خود کو گھول کر خود کو فنا نہ کرے، بلکہ اسے ایک لیسن لے اور دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، اور اپنی اللہ کے آگے اس گناہوں پر جو غلطی ہوئی ہے اس پر اعتراف کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اسی طرح کسی کو دیکھ کر حسد جلن ہو رہی ہے تو کہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت، خوبصورتی، علم بہت زیادہ دے دیا ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، تو کہے یہ اللہ کی آزمائش ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا ملعون، یہ تمام چیزیں جو دیا ہے یہ سب ایک آزمائش ہے، اور کہے اپنے آپ کو سمجھائے، الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، میرے پاس آج تنگی ہے، میں قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ سمجھے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے۔ والجنت للکافر، اگر کوئی عیاشی پسند ہے اور گنہگار بھی ہے تو والجنت للکافر، یہ دنیا تو اس کے لیے جنت ہے اور وہ جنت جیسی زندگی گزارے گا، لیکن دنیا تو بالکل چند بھر کی ہے، چند پلوں کی ہے، اس کے ایک نہ ایک دن تو وہ ختم ہو جائے گی، وہ جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ دھرے کا دھرا دنیا میں ہی رہ جائے گا، وہ ساتھ اپنے نہیں لے کر جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی سے نفرت ہو رہی ہے تو اس کی اچھائی میں ڈھونڈے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی تو ہوگی، اس کی اچھائی کو دیکھے۔ اسی طرح اگر کسی کا خوف ہو رہا ہے تو فوراً پھر اس سے دوری اختیار کرے۔ اگر پھر بھی دماغ میں ٹینشن آ رہا ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، تو فوراً ایسی جگہ پر جائے جہاں ہریالی ہو، جھاڑے ہو، شانت ایک مقام ہو، وہاں پر تنہائی میں جائے اور تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرے۔ یہ ہمارے انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اس میں دیکھے کتنا سکون ملتا ہے۔ تنہائی میں آسمان کے نیچے، جھاڑوں کے سائے میں یا سمندر کے پاس، وہاں پر غور و فکر کرے، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچے۔ اللہ کے بارے میں سوچنا ہی آپ کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ خود بندہ خود فیل کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کو محسوس کروائیں گے۔ اسی طرح ہم جو سوچتے ہیں وہ ہمارے جسم پر پوری طرح اثر کرتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے تو جسم چونکہ صبح سے کام کیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ماں آج میرا جسم بہت تھکا ہوا ہے، میرے سے اب کچھ نہیں ہوگا، تو واقعی آپ کا جسم اور ڈبل تھکان محسوس کرائے گا۔ لیکن اسی وقت اگر کہیں سے کچھ فون آ گیا یا سڈن کوئی کہہ دے چلو آج پکنک پر چلے، کہیں گھومنے چلے، تو فوراً جسم میں ایک چستی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں جب دماغ کو نہیں اب تو باہر جانا چاہیے، اب تو ہوٹل کو لے کے جا رہے ہیں، اب تھکان کو مارو گولی، تو فوراً کیسا جسم میں چستی آتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی سوچ کا اثر ہے، یہ آپ کی جسمانی کی تھکان کا اثر نہیں ہے بلکہ آپ کی سوچ کا اثر ہے۔ تو جب جیسا آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں گے ویسا آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے گا۔ کہیں گے اگر ایک پانی کا گھڑا ہے، میں نہیں اٹھا سکتی اماں، میں نہیں اٹھا سکتی، تو بے شک آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، لیکن آپ کہیں گے کانفیڈنس کے ساتھ کہ میں اس کو اٹھا سکتی ہوں، جو طاقت آپ کے اندر آتی ہے تو پھر وہ آپ کو وہ برابر آپ اس کو اٹھا لے سکتے ہیں آسانی سے۔ بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی سوچ
کا इफ़ेक्ट आपकी पूरी तरह आपकी बॉडी पर होता है। इसी तरह अगर फिर भी ख़यालात अच्छे नहीं हो रहे हैं तो आप मौत को याद करें, हालात को देखें और मौत को याद करें और कहें कि ये दिन भी गुजर जाने वाला है, चाहे खुशी का हो या गम का हो, ये दिन भी गुजर जाएगा। और एक हकीकत हमारे सामने एक ना एक दिन आने वाली है, कुल्लु ज़ाइक़तुल मौत, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मज़ा चखना है मौत का, मुझे भी मौत आने वाली है, मुझे भी कब्र में डाल दिया जाएगा, फिर मेरे सारी चीज़ें धरे की धरे रह जाएगी। तो अपने आप को हर वक्त मौत को याद करते रहे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो 70 दफ़ा से ज़्यादा मौत को याद करता हूँ। तो हमें कितनी बार याद करना चाहिए ताकि दुनिया की लज्जतों से हम दूर हो और हमारे दिमाग हमेशा अल्लाह की याद से, अल्लाह पर तवक्कुल हमारा ज़्यादा होता जाए और हमारी रूह मजबूत होती जाए। इसी तरह हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप जो हैं वो हैं, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपसे निचले वालों को देखें जो इस्लाम हमको सिखाता है, उसके पास तो वो भी नहीं है तो कहे मैं उससे बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तब आपके मुंह से शुक्राना अल्फाज निकलेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ये नहीं कहेंगे कि फ़लाँ से शादी करने से मैं गरीब हो गया, फ़लाँ उससे करता तो मेरे पास ज़्यादा दौलत आती थी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अमीर को करता तो दौलत मिलती थी, अगर अमीर को करते तो अल्लाह ताला का हो सकता आपको बीमारियों में डाल देता और सारी की सारी दौलत बीमारियों में लग जाती। बहरहाल आपको जो मिला है, जितना मिला है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस पर हमेशा राज़ी रहे। ये आपकी रूह को भी संवारेगा, आपके प्रेजेंट हाल को भी, ज़िंदगी को भी संवारेगा, आपकी दुनियावी जिस्मानी और रूहानी ताकत इससे मिलेगी। और हमेशा बुरे ख़यालात से, बुरी सोच से अपने आप को दूर रखे। मेरे साथ इसने ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं, कोई आपका अल्लाह की इज़्न के बगैर कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग रखते जाएंगे किसी के लिए तो आप हमेशा गुस्से में रहेंगे। अल-ग़ज़बु मिनश शैतान, फिर शैतान आपके साथ हमेशा से रहेगा, फिर वो गुस्सा जाकर आपको जिस्म पर बीमारियों में डाल देगा, आपको बीमारियों में मुलव्विस कर देगा, फिर बीमारी आपको सारी ज़िंदगी की लज्जत हटा देगी, आखिरत का खौफ हटा देगी। बहरहाल पॉजिटिव थिंकिंग रहे, अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखे, कोई ऐसे शगुन या कोई ऐसी तोहमात के बीच में ना जाए। हर वक्त ये कहे कि अल्लाह पर मुझे भरोसा है, तवक्कलतु अलल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। इसी तरह अब आइए जानते हैं कि असली मनहूसियत है किस में। क्या वाकई मनहूसियत हमारे इस्लाम में है? क्या वाकई मनहूसियत कोई मायने रखती है? मनहूसियत किसे कहते हैं? बेबरकती को। इसके आने से, इसके कदम से ऐसा हुआ, उसके कदम से ऐसा हुआ, फलां की सूरत देखने से ऐसा हुआ, आज मैंने तेरी सूरत देखा इसलिए मुझे कोई कमाई नहीं हुई। ये सोच जो हमने आज बना रखी है, हर मुसलमान की किसी न किसी तोहमात में गिरफ्तार है। तो आइए जानते हैं असल हकीकत, असल मनहूसियत है किस में। हाँ, इस्लाम में मनहूसियत है, इस्लाम में बेबरकती है, एक मुसलमान की ज़िंदगी में बेबरकती है। लेकिन कैसे? वो मुसलमान जो तन्हाई में गुनाह करने वाला है, वो मुसलमान जो तन्हाई में गुनाह करता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में, उसकी अपनी ज़िंदगी में बेबरकती होती है, अल्लाह की लानत उसकी ज़िंदगी में होती है। जैसे कि सोबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत वाले दिन इस हाल में आएंगे कि इनके साथ तहामा पहाड़ जितने नेकियाँ होंगी, लेकिन अल्लाह ताला इनको हवा में मुंतशिर कर देगा और गुब्बार की तरह गारत कर देगा। हमें साहबा ने, सोबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमें इनकी निशानियाँ बताएं कि वो लोग कौन होंगे। तो आपने, ताकि हम ऐसा ना हो कि हम भी इन जैसे बन जाए और हमें ना मालूम हो। तो आप ने फरमाया कि वो लोग तुम लोगों के दीनी भाई हैं, यानी कि वो भी मुसलमान होंगे तुम्हारी तरह, ज़ाहिरी तौर पर वो इस्लाम हो लाए हुए होंगे, वो तुम्हारी जिल्दों में से होंगे, रात की इबादत करते होंगे, लेकिन इनका मामला ऐसा होगा कि जब वो लोग अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को तन्हाई में पाएंगे तो इन्हें इस्तेमाल करेंगे, तो अल्लाह ताला इनके अमाल ज़ाय कर देगा। तो बताए फिर ये इंसान मनहूस होता है, ये इंसान मनहूस होता है जो तन्हाई में अल्लाह के मना करदा चीज़ों को करता है, गुनाह के काम करता है। दूसरा मनहूस इंसान कौन है? जो झूठ बोलता है। झूठा इंसान की ज़िंदगी में मनहूस होती है, उसकी झूठ बार बार बोलने की वजह से मनहूसियत आती है। अल्लाह की लानत है झूठ से, अल्लाह की लानत है झूठों पर, जिसका अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, झूठ कहने से बचो, बिलाशबा झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है जो जहन्नम में पहुंचाने वाला है। बहुत सारे लोग जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे सिर्फ अपने ज़बानों की वजह से। जो दूसरी हदीस में भी आया है कि बंदा जब झूठ कहता है तो रहमत के फरिश्ते, उसकी मुंह की बदबू ऐसी निकलती है कि उस बदबू से फरिश्ते दूर हो जाते हैं। आज कौन मुसलमान है जो झूठ नहीं कहता? छोटी छोटी बातों पर वो झूठ कहने लगता है, यहाँ तक कि किसी को हंसाने के लिए भी अगर झूठ बोले,
کسی کو ہنسانے کے لیے تو اس کے لیے بھی خرابی ہے. تو بولیے پھر تو جو جہنم کا حقدار ہے کیا اس کی زندگی میں برکت ہوگی؟ یہ انسان ہے منحوسیت والا. تیسرا، جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مومن مرد اور عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. بہت سا اگر ہم کسی کو کہیں گے ہم کیا اس سے بات کر رہے ہیں، ہم کیا اس کے ساتھ سو کے آ رہے ہیں، اس طرح وہ کہیں گے. لیکن دیکھیے چھوٹا سا آنکھوں کا گنا کہاں تک زنا کہاں تک لے جاتا ہے. بیوی شوہر کے ساتھ ہے یا شوہر بیوی کے ساتھ ہے، اور جب وہ غیر محرم کو گھورتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں شوہر کو بیوی پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور بیوی کو شوہر کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. پھر دونوں کے بیچ میں جو دھیرے دھیرے لڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر طلاق اور خلا تک چلا جاتا ہے. پھر جب طلاق اور خلا ہوتا ہے تو بچوں کی زندگیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اب بے برکتی اب کس کی وجہ سے آئی؟ اب ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی. جس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں وہ بڑا چھوٹا سا گناہ جا کر بڑا گناہ بن جاتا ہے. بہرحال ایسے انسان کی زندگی میں منحوسیت ہے. اسی طرح جب جو خلاف شریعت کے کام کرتا ہے، جیسے کہ شادی بیاہ میں حد سے زیادہ خرچہ کرنا، یہ خلاف شریعت کا کام ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، حد سے زیادہ خرچہ کرنے والے ہم لاکھوں کی ہم کریں گے، ہم 50 لاکھ کی شادی کریں گے، ہم 20 لاکھ کی شادی کریں گے. جبکہ اسلام اس سے منع کرتا ہے. جو خلاف شریعت کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. جو شیطان کے بھائی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کیوں کر دے گا؟ یہ ہے منحوسیت والے. اسی طرح جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں، گھر میں کسی پر، خاندان میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس ظالم کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. تم میں سے کسی کی آواز اللہ تعالیٰ کو برائی کے ساتھ پسند نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. اس کی بد دعا فوراً اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں سے برکت دے گا اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ اسی طرح بے نمازی منحوسیت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایسے شخص کا عذاب دکھایا گیا، یعنی جو بے نمازی ہوتا ہے، کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے 2 شخص بھاری پتھر، شخص دوسرا کھڑا ہوا ہے بھاری پتھر لیے کھڑا ہوا ہے، اور اس شخص کے جو لیٹا ہوا ہے اس کے سر کو وہ پتھر مارتا ہے. پھر وہ پتھر جا کر دور گر جاتا ہے اور اس کا سر ایک دم فلیٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ جاتا ہے اور وہ پتھر لے کر آئے تک پھر اس کا سر پھر پہلے جیسا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو مارتا ہے. یعنی کہ اس بے نمازی کی یہاں پر بتائی گئی ہے. یعنی اس معراج کے واقعے میں جب ہوا تھا آپ کو اس طرح بے نمازی کا عذاب کا بتایا گیا ہے کہ بے نمازی اتنا منحوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا کیسا برا معاملہ کیا جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس گھروں میں نمازیں نہ پڑھی جائے، میں گویا مجھے حکم ہوگا تو میں اس گھروں کو آگ لگا دوں، یہ گویا قبرستان ہے. تو پھر برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ ہم کو تو گھومنا پھرنا چاہیے، لیکن سمجھتے ہیں کہ کسی کے آنے سے ہماری زندگی میں منحوسیت آ گئی. تو منحوسیت کسی مہینے میں نہیں، منحوسیت ہمارے اعمال میں ہے، ان بے نمازیوں میں ہے. اسی طرح جو منحوسیت ہے وہ جو قطع تعلق کر کے رہتا ہے، جو تعلق توڑتا ہے، صلہ رحمی رحم نہیں کرتا. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ہم نے بارہا جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا تو رحم سے پوچھا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تیرے ساتھ قطع تعلق، جو تیرے ساتھ صلہ رحمی کرے میں اس کے ساتھ اپنی رحمت سے جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو میں بھی اس سے اپنا تعلق کاٹ لوں گا. تو رحم نے کہا یا اللہ میں اس پر راضی ہوں. یعنی صلہ رحمی خاص کر خونی رشتوں سے جڑے ہوئے رکھنا. کسی خاص کر پراپرٹی کی وجہ سے، بلا وجہ سے اپنے رشتوں کو، اپنے خونی رشتوں کو امیری غریبی کی وجہ سے دور کر رہے ہیں تو یاد رکھے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے اور قطع رحمی کرنے والوں میں سے ہوں گے. اور قطع رحمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. آج جو ہم پوری طرح سے توڑے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی برکت کہاں سے آئے گی؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ سامنے والا توڑتا جا رہا ہے، ہم کب تک نبھائیں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہی ہمیشہ نبھائیں. آپ نے جتنا نبھایا ہے نبھائے اللہ کے لیے. اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو مرتے دم تک نبھائیں. اس سے کیا ہوگا؟ حدیث میں آیا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی توڑنے والے کو آپ ملتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حدیث میں جو ذکر آیا ہے کہ گویا تم اس کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، اور تم ایسا کرنے سے تم جڑے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں تو برکت دے گا، اور جو خطا تم سے کر رہا ہے وہ تو گناہگار ہوگا. بعض ایک رشتہ ہوتا ہے مکافات جسے کہتے ہیں، یعنی کہ برابری کا معاملہ. جو آپ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں. تو ایسا یہ بھی معاملہ اسلام میں جائز ہے. لیکن جو بالکل خطا رحمی کرتے ہیں، جو اپنے رشتوں کو بالکل کاٹ بیٹھے ہیں، کس کی وجہ سے؟ دولت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، انا خیر منہ کہہ کر، یعنی ہم ان سے بہتر ہیں، یا کسی اور بھی وجہ سے، تو
یہ لوگ پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے، اور ان کی زندگی کی وجہ، ان کی افلاسی کی وجہ سے، ان کی منحوسیت کی وجہ سے زندگیوں میں برکت نہیں آتی۔ اسی طرح کاروبار کو جھوٹ بول کر بیچنا، کاروبار کو جھوٹ بول کر جو بیچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ امت محمدیہ ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، تو پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ اسی طرح سود کھانے سے، سود کے کھانے سے، جس کی سورہ بقرہ میں بھی خاص اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی طرف سے ممانعت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے خلاف ہماری جنگ ہے۔ اگر ہم نے سود کھایا تو سود کا پیسہ اگر ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ مسلمان ان چیزوں پر نظر نہیں کہتا اور کہتا ہے فلاں مہینے سے، فلاں بلی سے، فلاں کرنٹ چانے سے، فلاں کے خدموں سے ہماری زندگی میں بے برکتی آئی ہے۔ اللہ اکبر، بے برکتی مسلمان میں ہے، مسلمان کے گناہوں میں، مسلمان کے اعمال میں ہے۔ اسی طرح ہمارے برے اخلاق سے پیش آنا، برے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ وہی تکبر، ہم ان سے بہتر ہیں، ہم ان کے آگے کیوں جھکے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم جیسے میٹھی بات بولیے، جس سے کسی کام کسی سے کروانا ہے تو ان سے میٹھی بات تو کریں گے، اس کو اچھے اخلاق سمجھتے ہیں۔ میٹھا بولنا اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے، یہ خوشامدی ہے، یہ چاپلوسی پرستی ہے یہ، بلکہ آپ کے اچھے اخلاق کیا ہے؟ آپ کے اچھے اخلاق ہے آپ کا سچ بولنا، آپ کا حق پر رہنا، اور کسی کے دی ہوئی تکلیف پر صبر کرنا، اور اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے لینا اور معاف کرتے رہنا، یہ آپ کے اچھے اخلاق ہے۔ اسی طرح جو گناہ گار، جو منحوس مسلمان ہوتا ہے، وہ جو کسی پر تہمت لگاتا ہے، پاک دامن جو آج کل زیادہ ہوتا ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر فوراً گناہ کی، زنا کی تہمت لگا دینا، جس سورہ نور میں بھی جس کا ذکر آیا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یرتعبوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 8 جلدہ، یعنی وہ لوگ جو مومن غفلت پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو پھر انہیں 80 کوڑے مارے جائیں۔ جو کہتے ہیں نا بلا وجہ کسی کو بھی ذری سی بھی غلطی، بیچاری سے اگر کچھ غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہوتی ہے، کوئی جا رہے ہیں راستے سے، کبھی شوہر دور ٹھہر کر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر محرم سے بات کرتی ہے، تو چاہیے کہ پوری انکوائری کرے، بھائی کیوں بات کیا ہے، کیا وجہ تھی، تو وہ کلیئر ہو جائے گا۔ نہیں بات کرے بلکہ اتنا لمبا کھینچتے ہیں اور اس کو زانی شمار کر دیتے ہیں بلا وجہ۔ حالانکہ زنا جو تہمت اگر آپ نے لگائی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 80 کوڑے مارو۔ وہ زنا نہیں کرتی ہے، وہ کس وجہ سے بات کی ہے نہیں معلوم، اس کی تحقیق کرنا چاہیے۔ بہرحال ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ تو ایسے لوگ، ایسے مسلمان جو یہ ان گناہوں کے مرتکب ہے، یہ لوگ منحوس ہیں، ان کی وجہ سے منحوسیت آتی ہے اور سارے مسلمانوں پر اس کا وبال آتا ہے۔ گھر میں ایسے لوگ موجود ہو اور آپ ان کو نہیں روکتے ہیں، نہیں انل منکر نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ نہیں بتاتے ہیں کہ صحیح غلط کیا ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں، آپ کے گھروں میں تو منحوسیت آئے گی ہی آئے گی۔ اسی طرح امانت میں خیانت کرنا، کوئی آپ کے پاس کچھ امانت رکھا ہے، اگر آپ نے اس میں خیانت کی تو پھر وہ کیا ہو گیا، منحوسیت میں آئے گا، کیونکہ امانت میں خیانت اور منافق کی علامتوں میں سے ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، یہ بھی کیا ہے، منحوسیت کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس جو زیادہ گناہ ہوتا ہے وہ ہے اولاد کے درمیان ناانصافی کرنا، یہ بھی ایک منحوسیت کی علامت ہے۔ میں بتانے کا مقصد، اور بہت سارے ایسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مہینے کو برا کہتے ہیں، کسی اور کو برا کہتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں، ہماری امت پر منحوسیت آ چکی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہم کو چاہیے کہ صحیح علم حاصل کرے، کچھ کہنے سے پہلے، زمانے کو برا کہنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کو طرف دیکھیں اور اپنے آپ کے اعتراف کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ الحمدللہ بہت ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں باز رکھے، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میں نے اگر کچھ غلط کہہ دیا ہے، اس میں میرے سے کچھ غلط بیانی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مجھے صحیح علم عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، حسن الجزا۔ جی السلام علیکم کوئی ورحمۃ ڈاؤٹ ہے اللہ تو پوچھ سکتے وبرکاتہ۔ باجی۔